Unit 1. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the Prophet of Mercy. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Paygambari Rahmat. Prophet means Paygambar. Mercy means Rahmat. Line 1. There have been many prophets in the history. Many means kai. Prophets, Paygambar, history, تاریخ. تاریخ میں کئی پیغمبر گزرے ہیں. Line 2. In fact, Allah sent a prophet for every age in every nation of the world to guide the people on the right path. In fact, در حقیقت, sent بھیجا, for every age ہر زمانے کے لیے, ہر وقت کے لیے, in every nation اور ہر قوم کے لیے, of the world دنیا کے, to guide تاکہ رہنمائی کرے the people لوگوں کی, right path سیدھا راستہ. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی صحیح راستے پر رہنمائی کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں. Line 3. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam was the greatest and the last of all the prophet of Allah. Was the greatest, سب سے عظیم, and the last اور آخری. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبروں میں سب سے عظیم اور آخری پیغمبر تھے. Line 4. He was for all people in all ages. Ages means زمانے. وہ تمام لوگوں اور تمام زمانوں کے لیے تھے. Line 5. There will be no prophet after him. There will be no prophet after him. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. Line 6. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born on 20th April 571 AD. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born, پیدا ہوئے تھے, born. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. Line 7. His father Abdullah lived in Mecca and died a few months before the birth of his child. His father Abdullah, آپ کے والد عبداللہ, lived رہتے تھے. died کے میننگ ہے فوت ہوئے, وفات پا گئے. few months before, چند مہینے قبل یا پہلے. برتھ کے معنی ہے پیدائش, اینڈ چائلڈ بچے کو کہتے ہیں. His father Abdullah lived in Mecca and died a few months before the birth of his child. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ مکہ میں رہتے تھے اور آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل وفات پا چکے تھے. His grandfather Abdul Muttalib named him Muhammad. His grandfather, آپ کے دادا جان, named him, آپ کا نام رکھا, محمد. آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Line 9. His mother loved to call him Ahmad. آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں محبت سے یا پیار سے آپ کو احمد پکارتی تھی. لائنز 10. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was looked after by a foster mother named حلیمہ. look after کے معنی ہے پرورش کرنا. فوسٹر مدر رضائی ماں کو کہتے ہیں جو آپ کی اپنی ماں نہیں ہوتی. نیمڈ حلیمہ جس کا نام حلیمہ تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was looked after by a foster mother named حلیمہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کی رضائی ماں حلیمہ نے کی. لائن 11. He remained with her till he was 5. He remained پاس رہنا with her ان کے. He was 5 وہ 5 سال کے تھے. till جب تک. آپ 5 سال تک ان کے پاس رہے. لائن 12. When he was 6 years old, his mother took Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam to the grave of his father in Medina. When جب he was 6 year old جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے. his mother took آپ کی والدہ نے آپ کو لے گئی. to the grave قبر کو. When he was 6 year old, his mother took Muhammad to the grave of his father in Medina. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس ہوئی آپ کی والدہ نے آپ کو مدینہ میں والد کے قبر پر لے گئی. یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کے قبر پر مدینہ لے گئی. لائن 13. His mother died on the way back. On the way back کے معنی ہے واپسی پر. His mother آپ کی والدہ died وفات پا گئی. on the way back واپسی پر راستے میں. یعنی واپسی پر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی. لائن 14. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم now lived with his grandfather عبد المطلب who also died soon afterwards. now کے معنی ہے اب. died soon جلدی وفات پا گئے. afterwards بعد ازاں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے لیکن وہ بھی اس کے بعد جلد وفات پا گئے. لائن 15. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was left to the care of his uncle Abu Talib. left to the care یعنی پرورش میں چھوڑے گئے یا پرورش میں آئے. his uncle اس کے چچا کے. ابو طالب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was left to the care of his uncle ابو طالب.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے. Line 16. Since childhood, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was loved and respected by all. Since childhood, بچپن ہی سے. childhood نکلا ہے child سے, اور child بچے کو کہتے ہیں اور children اس کی جمع ہے. Since childhood, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was loved and respected by all. بچپن ہی سے تمام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی عزت کرتے تھے. Line 17. He never told a lie and was called Sadiq. He never told a lie. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. Never کبھی بھی نہیں, یا کبھی نہیں یا کبھی بھی. Told is the second form of the verb tell. Tell کے معنی ہے بتانا یا بولنا. And was called صادق. Call کے معنی ہے پکارنا. صادق صداقت یعنی سچا. He never told a lie and was called صادق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور صادق پکارے جانے لگے. Line 18. He was always honest and fair in his dealings with people. He was always Line 18. He was always honest and fair in his dealing with people. Honest اس میں اچ سائلنٹ ہوگا, اسے honest نہیں کہہ سکتے, اسے honest کہیں گے. always کے معنی ہے ہمیشہ. honest ایماندار and fair in his dealings اپنے معاملات میں. پھر یہاں سچا بھی اسے کہہ سکتے ہیں, دیانتدار بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ہمیشہ لوگوں سے یا آپ ہمیشہ لوگوں سے معاملات میں ایمانداری اور دیانتداری سے پیش آتے تھے. Line 19. People called him امین. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین بھی پکارتے تھے. Line 20. A rich and noble widow of Makkah, Hazrat Khadija, was so pleased with his honesty and truthfulness that she wished to marry him. A rich ایک امیر یا مالدار, and noble widow. noble شریف کو کہتے ہیں, widow ایک ایسی عورت جو بیوہ ہو یعنی بیوہ عورت. was so pleased بہت متاثر ہوئی یا خوش ہوئی, with his honesty آپ کی ایمانداری سے, and truthfulness اور سچائی سے, that she wished کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی, to marry him کہ آپ سے شادی کرے. A rich and noble widow of Makkah, Hazrat Khadija, was so pleased with his honesty and truthfulness that she wished to marry him. مکہ کی ایک معزز اور مالدار بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی. Line 21. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم accepted her proposal. accepted قبول کرنا, proposal تجویز کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز قبول کی. Line 23. Our Prophet was kind, gentle and merciful. Our ہمارے was kind مہربان تھے, gentle شریف, and merciful اور رحم دل.
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان، شریف اور رحم دل تھے. Line 24. He loved the poor. He loved the poor. پور غریب کو کہتے ہیں. لاؤڈ وہی محبت کرتے تھے. وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے یا آپ غریبوں سے محبت کرتے تھے. Line 25. He treated the orphans and the widows with kindness. He treated آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوک کرتے تھے یا سلوک کیا. The orphans یتیموں کو، یتامہ جن کے والدین چھوٹی عمر میں فوت ہو چکے ہو. اینڈ the widows اور بیوہ with kindness مہربانی کے ساتھ. He treated the orphans and the widows with kindness. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں اور بیواؤں سے مہربانی کا سلوک کرتے تھے. Line 26. He helped the slaves and the helpless. Help مدد کی. The slaves غلاموں کو کہتے ہیں. And the helpless جو نیڈی پرسن ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، بے یار و مددگار ہوتے ہیں. تو he helped the slaves and the helpless. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں اور ناداروں کی مدد کرتے تھے. Line 27. His love was for all. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کے لیے تھی. Line 28. He would feed the hungry, even he himself had to go without food for several nights. Feed کھلانا، hungry بھوکوں کو، بھوکے. even یہاں تک یا حتیٰ کہ. himself بذات خود، without کے بغیر، فوڈ خوراک کو کہتے ہیں. and several nights کئی راتوں تک. He would feed the hungry, even he himself had to go without food for several nights. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اگرچہ آپ کئی راتیں بغیر خوراک کے گزارتے تھے. بغیر خوراک کے گزارتے تھے. Line 29. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had great respect for women. Women is the plural of woman. Women عورتوں کو کہتے ہیں. great respect بہت عزت یا احترام کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had great respect for women. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے. Line 30. He always remembered his mother and foster mother with great respect. Always ہمیشہ. remembered یاد کیا. his mother اپنی ماں کو and foster mother رضائی ماں کو with great respect بہت احترام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی ماں اور رضائی ماں کو تعظیم کے ساتھ یاد کرتے تھے، بہت احترام کے ساتھ یاد کرتے تھے. Line 31. Women are weak. He said to his follower, you should treat them with kindness and love. Women are weak. عورتیں کمزور ہوتی ہے یا عورتیں کمزور ہے. He said آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا to his follower اپنے پیروکاروں کو یا اپنے صحابہ کو. You should تمہیں ہونا چاہیے. treat سلوک کرنا them ان کے ساتھ with kindness مہربانی کا and love اور محبت. Women are weak and he said to his followers you should treat them with kindness and love.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروکاروں سے کہتے عورتیں کمزور ہے، ان کے ساتھ مہربانی اور محبت کا سلوک کرو. Line 32. Their duty is to be good and modest. You should be kind to them. Their duty ان کے فرائض کیا ہے؟ ڈیوٹی مینس فرض. دیئر یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹو بی گڈ اچھا ہونا. اینڈ ماڈسٹ باحیا کو کہتے ہیں، پاک دامن کو کہتے ہیں. کائنڈ مہربان کو کہتے ہیں. دیئر ڈیوٹی از ٹو بی گڈ اینڈ ماڈسٹ یو شوڈ بی کائنڈ ٹو دیم. نیک اور پاک دامن ہونا ان کا فرض ہے، آپ کو ان سے مہربانی سے پیش آنا چاہیے. Line 33. He was kind to the poor slaves. He was kind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں poor slaves غریب غلاموں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب غلاموں پر مہربان تھے. Line 37. He loved them as his own children. He loved them as his own children. Own اپنے، children بچوں جیسے. loved محبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے تھے. Line 35. To the Muslims he said, feed your slaves with such food as you eat yourselves, and clothe them with such clothes as you wear yourselves. To the Muslim ان مسلمانوں کو he said وہ فرماتے تھے feed کھلاؤ your slaves اپنے غلاموں کو with such food ایسے خوراک یا کھانے as you eat جو تم خود بذات خود کھاتے ہو and clothe them اور انہیں وہی پہناؤ with such clothes ایسے کپڑوں سے as you wear yourself جو تم خود پہنتے ہو. To the Muslims he said, feed your slaves with such food as you eat yourselves and clothe them with such clothes as you wear yourself. مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی کپڑے پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو. Line 36. If they do wrong, pardon them. If they do wrong. If they do wrong اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا سرزد ہو جائے pardon them انہیں معاف کرو. اگر وہ غلطی کرے تو انہیں معاف کرو. Line 37. If you cannot pardon, part with them. اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اگر معاف نہیں کر سکتے تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ. پارٹ ود دم علیحدہ ہونا ان سے. پارڈن کے معنی کیا ہے؟ معافی. Line 38. But never treat them unkindly. Unkindly ظلم کے ساتھ یعنی جابرانہ ظالمانہ طریقے سے. But never لیکن کبھی بھی treat them ان کے ساتھ سلوک کرو unkindly ظالمانہ لیکن ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کرو. Line 39. حضرت حدیجہ had a slave named زید. حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زید نامی ایک غلام تھا. named زید، زید نامی. had رکھتی تھی. Line 40. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always treated him like his own child. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
always ہمیشہ, treated سلوک کرنا یا برتاؤ کرنا, رویہ کرنا, him ان کے ساتھ, like his own child اپنے بچوں جیسے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے بچوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے. Line 41. He always helped the needy. He always, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ, helped مدد کرتے تھے, the needy ضرورت مندوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے. Line 42. There was an old man who used to bring water from a distant stream for his master. There was an old man, ایک بوڑھا شخص تھا, آدمی تھا, شخص تھا. Who used جو لایا کرتا تھا, who used to bring جو لایا کرتا تھا, water پانی کو, from a distant stream ایک دور ندی سے, for his master اپنے آقا یا مالک کے لیے. ایک بوڑھا آدمی تھا جو دور ایک ندی سے اپنے آقا کے لیے پانی لاتا تھا. Line 45. After finishing the work he said to him, sorry. Line 43. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet of Allah, pitied him and helped him in carrying the water. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet of Allah, پیغمبر خدا یا اللہ کے پیغمبر, pitied him ان پر ترس آیا, and helped him اور ان کی مدد کی, اس کی مدد کی, in carrying لانے میں, the water پانی کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the Prophet of Allah, pitied him and helped him in carrying the water. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آیا اور پانی لانے میں اس کی مدد کی. Line 45. After finishing the work he said to him, do remember me whenever you need the help again. After finishing, ختم کرنے کے بعد, the work کام کو, he said آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, to him ان سے, do remember مجھے ضرور یاد رکھنا, do remember ضرور یاد کرو, whenever جب کبھی, you need تمہیں ضرورت پڑے, help again مدد کی دوبارہ. کام ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے یاد رکھنا, مجھے ضرور یاد رکھنا. Line 46. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to buy and carry things for every use for every woman who could not buy or carry them themselves. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to buy, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خریدا کرتے تھے, and carrying things اور چیزیں لایا کرتے تھے, for every day use اور روزمرہ استعمال کی چیزیں, for women عورتوں کے لیے, who could not buy جو خریدا نہیں کر سکتی تھی, for themselves خود. مطلب کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے روزمرہ استعمال کی چیزیں خرید کر لاتے تھے جو وہ خود خرید کر نہیں لا سکتی تھی. Line 47. One day Abu Sufyan said to him, it doesn't suit you to carry things for the poor and the low people. One day ایک دن, it doesn't suit you, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, یہ آپ کے ساتھ مناسب نہیں لگتا, to carry things
تاکہ آپ چیزیں لائے فار دا پور غریب لوگوں کے لیے اینڈ لو پیپل اور کمزور کے لیے. One day Abu Sufyan said to him, it does not suit you to carry things for the poor and the low people. ایک دن ابو سفیان نے کہا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ غریب اور کمتر لوگوں کے لیے چیزیں لائے. Line 48. I am the grandson of Abu Hashim who served the rich and the poor alike and never hated the low, said Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I am the grandson, میں پوتا ہوں. who served جس نے خدمت کی the rich امیروں کی. alike کے معنی ہے ایک جیسے. never hated کبھی نفرت نہیں کی. the low کم لوگوں سے کمتر لوگوں سے کمزور لوگوں سے. I am the grandson of Abu Hashim who served the rich and the poor alike and never hated the low, said Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاشم کا نواسا ہوں جس نے غریب اور امیر کی ایک جیسی خدمت کی اور غریب سے نفرت نہیں کی. Line 49. He was kind to birds and animals too. He was kind آپ مہربان تھے to the birds پرندوں پر and animals اور جانور پر. to کے معنی ہے بھی. یہ TOO جب درمیان میں کہیں سینٹنس کے درمیان میں آتا ہے تو اس کے معنی بہت بن جاتے ہیں، لیکن جب یہ سینٹنس کے آخر میں آتا ہے تو اس کے معنی بھی آ جاتا ہے، بھی ہوتا ہے پھر. He was kind to the birds and animals too. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں اور جانوروں پر بھی مہربان تھے. Line 50. One day he saw a camel driver beating his camel to go faster. One day ایک دن he saw دیکھا seen camel driver اونٹ سوار کو کہتے ہیں یا شتربان کو کہتے ہیں. بیٹنگ جو مار رہا تھا پٹائی کر رہا تھا his camel اپنے اونٹ کی to go faster تیز چلنے کے لیے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شتربان کو دیکھا جو تیز جانے کے لیے اپنے اونٹ کو مار رہا تھا. Line 51. The Prophet sallallahu alaihi wasallam advised the camel driver. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شتربان کو نصیحت کی. Line 52. Be kind to your animal. It is old and weak and the load is too heavy. Be kind مہربان رہو to your animal اپنے جانور. It is old and weak یہ بوڑھا اور کمزور ہے. And the load our بوجھ is too heavy بہت زیادہ باری ہے. to کے معنی یہاں کیا ہوا بہت. heavy باری. Be kind to your animal it is old and weak and the load is too heavy. یہ جانور بوڑھا اور کمزور ہے اور اس پر بوجھ باری ہے لہذا اپنے جانور پر رحم کرو. Line 53. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم treated even his enemies with kindness. enemies کہتے ہیں دشمن کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بھی مہربانی کا سلوک کیا.
Line 54. In the Battle of Hawazin, he set free as many as 6,000 prisoners of the war. In the Battle of Hawazin, हवाजिन के जंग में he set free के मानी है आजाद कराना. As many as prisoner of the war. Prisoners of the war जंगी कैदी को कहते हैं. In the Battle of Hawazin, he set free as many as 6,000 prisoners of the war. हवाजिन की लड़ाई में आप वसल्लम ने 6,000 जंगी कैदी रिहा किए. Line 55. When Mecca was conquered, he forgave all his enemies who had given him much trouble during his life in that city. When Mecca was conquered, conquered के मानी है फतह करना. Forgive माफ करना. Who had given के मानी है दिए. Much trouble बहुत ज्यादा तकलीफ. During के दौरान. His life आपकी जिंदगी. In that city उस शहर में. When Mecca was conquered, he forgave all his enemies who had given him much trouble during his life in that city. जब मक्का फतह हुआ, आपने उन तमाम दुश्मनों को माफ कर दिया जिन्होंने उस शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें दी थी. Line 56. Once the Prophet of Allah visited the city of Taif. Once एक दफा. Twice दो दफा. Thrice तीन दफा. Once एक दफा the Prophet of Allah अल्लाह के रसूल visited असल में सैर को कहते हैं या हम इसे तशरीफ ले जाना भी कहते हैं. द सिटी ऑफ ताइब के शहर को. वंस द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह विजिटेड द सिटी ऑफ ताइब. एक बार पैगम्बर खुदा ताइब तशरीफ ले गए. Line 57. His enemies threw stones at him and he was wounded. His enemy आपके दुश्मन. Threw फेंक के. threw thrown. Stones पत्थर. At him आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. And he was wounded और आप जख्मी हुए थे. Wound जख्म को कहते हैं. Wounded. His enemies threw stones at him and he was wounded. आप वसल्लम के दुश्मनों ने आप पर पत्थर बरसाए और आप जख्मी हुए. Line 58. The angels ask him to curse his enemies. The angels फरिश्तों को कहते हैं, नूरानी फरिश्तों को. Asked him आप वसल्लम से पूछा. To curse लानत भेजना. His enemy आपके दुश्मनों पर. फरिश्तों ने कहा आप अपने दुश्मनों को बद्दुआ दीजिए. Line 59. He replied. replied. जवाब देना. He replied, I have not been sent to curse anyone, but to be a mercy to mankind. I have not been sent. मुझे नहीं भेजा गया. To curse ताकि लानत भेजूं. Anyone किसी पर. But लेकिन. To be a mercy रहमत.
بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے ٹو مین کائنڈ بنی نو انسان کے لیے پوری انسانیت کے لیے. He replied, I haven't been sent to curse anyone but to be a mercy to mankind. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں کسی کو بد دعا دینے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. Line 60. From these few examples from the life of the Holy Prophet sallallahu, it is clear that he won the hearts of his friends and enemies by love, kindness and mercy and not by force. From these few examples, in chand مثالوں سے from the life of the Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے it is clear یہ واضح ہے that he won کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتا the hearts دلوں کو of his friends اپنے دوستوں and enemies اور اپنے دشمنوں کو by love محبت سے kindness مہربانی and mercy اور رحم دلی سے and not by force نہ کہ قوت سے طاقت سے. From these few examples from the life of the Holy Prophet sallallahu, it is clear that he won the hearts of his friends and enemies by love, kindness and mercy and not by force. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان چند مثالوں سے یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کے دل محبت مہربانی اور رحم دلی سے جے نہ کہ طاقت سے. Line 61. His mercy was for all. مرسی رحم دلی رحمت for all سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے تھی. Line 62. Indeed, he was رحمت للعالمین. Indeed, در حقیقت یا بے شک یا حقیقت میں he was آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے یعنی آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے. Line 63 the last sentence may peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. That's it.